بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اس آیت سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے موالے غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق کر لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 34۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ but when comes الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، اسے ہم ایک دفعہ عربی اصطلاح میں جس طرح کہ ہم کرتے ہیں اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ الطامہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سب سے بڑی آفت یا ہر چیز چھا جانے والی مصیبت، ہر چیز پر چھا جانے والی مصیبت۔ جڑ روٹ یہ لفظ عربی کے روٹ طا میم سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بھر دینا یا اوپر تک چھا جانا۔ عربی لغت میں استعمال۔ عربی میں طا میم کا لفظ پانی کے اس سیلاب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہر چیز کو ڈبو دے یا اونچے ٹیلوں کو بھی پانی کے نیچے چھپا دے۔ طامۃ الکبریٰ، کبریٰ مینس دا گریٹ ون۔ آئی تھنک ہم اسے پہلے دیکھ چکے ہیں، ایک دفعہ اگین سرچ کرتے ہیں۔ عربی لغوی میں الکبریٰ کا مطلب سب سے بڑی یا عظیم ترین، بڑا ہونا، عظمت یا بلندی۔ وزن میں سپرلیٹو ڈگری بنانے کے لیے اردو مطلب بہت بڑی، سب سے بڑی۔ تو فَإِذَا جَاءَ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، طامہ کوئی بھی چیز جو مطلب ہر چیز پر غالب آئے، ہر چیز پر چھا جائے۔ تو پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، پھر جب برپا ہوگا وہ بڑا ہنگامہ، یعنی جو ہر ایک پر ایکولی برپا ہوگا، اس سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ یوم the day یتذکر الانسان ما سعی، یتذکر means remember، ایک دفعہ ہم اسے دیکھیں گے and then ما سعی، یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ عربی زبان میں لفظ یتذکر کا مطلب وہ یاد کرتا ہے، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے یا وہ سمجھ بوجھ سے کام لیتا ہے۔ یاد کرنا، ذہن میں لانا یا تذکرہ کرنا۔ عربی اصطلاح میں بنیادی مطلب روٹ یہ ہے، باب وربل ذکر، یاد کرنا، غور سے یاد کرنا، کوشش کر کے یاد کرنا یا نصیحت کرنا۔ تو یوم یتذکر الانسان یعنی وہ انسان یاد کرے گا یا نصیحت پکڑے گا یا اس دن کے بارے میں تفکر کرے گا یا ماضی کے بارے میں۔ نصیحت حاصل کرنا یعنی سمجھ بوجھ سے کام لینا یا یاد کرنا۔ اب اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا تو ظاہر سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہر چیز سامنے آ جائے گی، یعنی انسان یاد کرے گا تفکر کے ساتھ اپنے ہر عمل کو جو اس نے اس دنیا میں کیا تھا، یا وہ وقت برپا ہونے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے۔ سعی کے معنی کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، دوڑنا یا چلنا کے ہیں۔ تیز قدمی، بنیادی اور لغوی معنی تیز قدمی محنت سے کام کرنے کے ہیں۔ قرآنی تناظر میں چلنا یا دوڑنا۔ مذہبی اصطلاح روزمرہ استعمال میں سعی کوشش یا جدوجہد کو کہتے ہیں، یا اردو معنی سعی کا
مطلب کوشش کرنا، محنت کرنا یا تگ و دو کرنا ہے۔ تو یہاں پر یعنی انسان اس دن نصیحت پکڑے گا یا اس بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنی تگ و دو کے بارے میں، اپنی کوشش کے بارے میں، جو اس نے دنیا میں قیامت برپا ہونے سے پہلے جو تگ و دو کی تھی اس کے بارے میں وہ سوچے گا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ سو دیٹس اٹ۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَا، اور دیکھنے والے کے سامنے جہنم، دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ اینڈ ول بی میڈ مینیفیسٹ۔ اوکے، جہیم آئی تھنک ہیل فائر کو، جہنم کو کہتے ہیں، دوزخ کو۔ وَبُرِّزَتِ جی عربی زبان میں وَبُرِّزَتِ کا بنیادی معنی ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا اور اس سے بے نقاب کر کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ عربی روٹ میں یہ لفظ بے ریزے سے ماخوذ ہے۔ اس کا بنیادی مطلب کسی چیز کا نمایاں ہونا، ظاہر ہونا یا کھلے میدان میں آ جانا ہے، یا مطلب کسی بھی چیز کا واضح ہو جانا۔ تو جہنم ہر انسان کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ لمن یارا، وبرزت الجحیم یعنی کھول دی جائے گی، واضح کر دی جائے گی کیا چیز؟ جہنم۔ لمن ٹو ہو یرا، اس کا انگلش میں معنی سی آبزرو کرنا۔ یہاں پر عربی اصطلاح میں دیکھیں گے، عربی زبان میں یرا کا بنیادی معنی ہے وہ دیکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے یا وہ رائے قائم کرتا ہے۔ تو جب کوئی چیز ظاہر سی بات ہے واضح کر دی گئی ہے، کھول کے سامنے رکھ دی گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسے محسوس نہیں صرف کر رہا یا اپنی رائے قائم نہیں کر رہا، بلکہ وہ بظاہر اسے دیکھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور محسوس بھی کر رہا ہے اور رائے بھی قائم کر رہا ہے۔ تینوں کام جو ہیں ایک ٹائم پہ ہو رہے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی، جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا۔ فَأَمَّا then as for man him who طغى، تو جس نے سرکشی کی۔ طغى کہتے ہیں عربی اصطلاح میں حد سے تجاوز کرنا، پانی کا کناروں سے باہر نکلنا یا اپنی مقررہ حدود کو پھلانگنا، حد پار کرنا، حد سے بڑھنا۔ جس نے جو حد سے بڑھا یعنی اللہ تعالیٰ کی محدود کردہ حدوں کو جس نے پار کرنے کی کوشش کی، سرکشی کی۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ حیات الدنیا، دنیا مینز دنیا، لیکن حیات کو ایک دفعہ ہم عربی اصطلاح میں دیکھیں گے، شاید زندگی کا کوئی اور معنی بھی سامنے آ جائے۔ عربی اصطلاح میں حیات کہتے ہیں زندگی کو، مادے سے نکلا ہے جس کا لغوی معنی ہے زندہ رہنا، حرکت کرنا یا بیدار ہونا۔ اوکے، تو جس نے دنیا کی کانشیسنیس کو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی جو خواہشات ہیں، دنیا کی جو گولز ہیں، جس نے ان کو ترجیح دی۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اوکے، اٹس پریٹی کلیئر۔ ماوا، الماوا ٹھکانہ، پناہ گاہ یا رہنے کی جگہ یا جائے سکون، جس کا کسی جگہ لوٹ کر واپس جانا یا کسی جگہ کے پاس جانا یا ٹھکانہ۔ عربی لغت کے لحاظ سے ہر وہ جگہ جہاں کوئی رات گزارنے، چھپنے یا آرام کرنے کے لیے لوٹتا ہے۔ پناہ دینا، جگہ دینا یا اکٹھا کرنا۔ جی، تو جس نے سرکشی کی، اللہ کی حدوں کو توڑا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اور دنیا لائف جو ہے، اپنی جو دنیاوی زندگی ہے
اسی کی ترقی کو اپنا مشن بنا لیا. سم سارٹ لائک دیٹ. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وَأَمَّا ایز فار من ہو خافا کو عربی اصطلاح میں دیکھتے ہیں. عربی زبان میں فعل خافا کا بنیادی مطلب ڈرنا، خوف زدہ ہونا. جی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا تھا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی ان فرنٹ آف گاڈ اور اگینسٹ گاڈ، کیونکہ یہاں پر جو اوپر لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب سے سرکشی کی. تو جو اپنے رب سے سرکشی کرنے سے ڈرا، جی ان فرنٹ آف گاڈ جو کھڑا ہونے سے ڈرا یا اگینسٹ گاڈ جو کھڑا ہونے سے ڈرا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہوا، نفس، آئی تھنک ایک دفعہ نفس کو بھی ہم عربی اصطلاح میں دیکھتے ہیں. ہوا، خواہش یا نفسانی میلان یا دل کا جھکاؤ. ہوا، خواہش نفس، دل کا جھکاؤ، محبت یا عشق. نیچے گرنا، کبھی کبھی اس کا تعلق عربی اسلام میں ہوا ہوتا ہے جس کا مطلب اوپر سے نیچے گرنا. اوکے. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا. واٹ از نفس ان عربک لنگوسٹکس؟ ایک دفعہ ہم اسے دیکھتے ہیں. جی، عربی لسانیات اور اسلامی تعلیمات کے مطابق النفس کا بنیادی اور لغوی معنی اندرونی وجود، ذات، جان یا روح ہے. لغوی معنی قیمتی ہونا، خواہش کرنا. قیمتی ہونا یا خواہش کے ہیں جذبات، عقل اور خواہشات کا مرکز ہے. قرآن میں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ نفس جو انسان کو گناہوں اور برائیوں کی طرف اکسائے. نفس لوامہ جو ضمیر یا نفس جو غلطی کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرے اور احساس سے ندامت پیدا کرے. نفس مطمئنہ وہ پرسکون اور روحانی طور پر بلند نفس جو اللہ کی رضا میں راضی ہو. نفس کو بری خواہشات سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہوا مینز وین ڈیزائر. ہوا ہم نے سرچ کیا تھا. ہوا، جی، خواہش نفس، دل کا جھکاؤ اور نیچے گرنا، ڈاؤن فال. اندھی تقلید یا خود پرستی، گمراہی کا راستہ. تو جی، اگر آپ کا نفس بری یعنی نفس امارہ ہے تو یہاں پر اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کی بری خواہشات سے باز رکھا تھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. ہی الماوا، ماوا آئی تھنک ہم نے یہ پہلے سرچ کیا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہ، الجنہ. یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی. دیٹس دا سیم کویسچن جو ہم نے سورۃ نبا کا جہاں سے آغاز کیا تھا. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون.
کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. تو یہاں پر بھی وہی کوشچن ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں اور وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی. یسألونک they ask you عن الساعة the hour ایان when مرساها its arrival. یسألونک یہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا خاص کوشچننگ کے لیے ہی ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا وہ آپ سے پوچھتے ہیں. عن الساعة اب ساعت سے مراد کیا ہے؟ a specific time, a specific hour, a specific moment. ساتھ جس کا بنیادی روٹ سین عین تے ہے کہ لغوی اصطلاح میں درج ہے وقت کا کوئی بھی حصہ، لمحہ اور دورانیہ. It could be a moment or an age. گھڑی یا کوئی بھی ایسی چیز جو وقت ناپنے کے کام آئے. اوکے تو اس گھڑی کے بارے میں ایانا when مرساہا it will come. ساعت ایانا مرساہا. عربی زبان میں مرساہا کا بنیادی معنی کسی چیز کا لنگر انداز ہونا، ٹھہرنا یا اس کا اپنے مقام پر جم کر قائم ہو جانا ہے. لغوی معنی ٹھہرنے کی جگہ کسی بھاری چیز کا استقلال کے ساتھ اپنی جگہ پر رک جانا، لنگر انداز ہونا یا رک جانا. That's the solution of another puzzle. جس کو اگر جوڑا جائے یہاں پر انہی آیات کے ساتھ جنہوں نے ہمیں پزل کیا تھا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا and the constants of universe and what the meaning of مرساہا کہ ٹھہرے گی مطلب ایک تو ہے اس گھڑی کا پہنچنا and it's beyond time means it's stops ٹھہر جانا، لنگر انداز ہونا، اپنے مقام پر جم جانا. یعنی اس کے بعد شاید وہ وقت کی اصطلاح یا وقت اس طرح سے نہیں ہے یا پھر ہر چیز جو ایک کانسٹنٹ کے ساتھ اپنے اپنے مدار میں ایک بیلنسڈ وے میں چل رہی ہے. وہ بیلنس وہ کڑیاں جو ہیں وہ جو سوئیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں گھڑی کی وہ رک گئی ہیں. اوکے لیکن آگے بڑھتے ہیں. فی ما انت من ذکرہا تمہارا کیا کام کر اس کا وقت بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے اس کے بیان کرنے سے. فیما in what انت you mean of ذکرہا mention it means why do you mention it. یا فیما انت من ذکرہا ذکرہا 3 الگ حصوں میں ہے. ذکر معنی تذکرہ ایسی بات جو بھلائی گئی ہو یا پھر سے ذہن میں تازہ ہو جائے. ان سمپل ورڈ مطلب آپ کا اس کے بارے میں ذکر کرنے سے کیا کام. اس کے ہم ساتھ میں انگلش ٹرانسلیشن بھی ایک لگا لیتے ہیں جی. In what position are you that you should mention it. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا to your Lord
از اٹس فائنلٹی، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے. الی ربک منتہاہا، منتہا تین حصوں میں ہے. منتہا انتہا سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کی آخری حد یا انجام یا منزل مقصود. اس کا انجام، اس کی آخری حد. اوکے، تو اس کی حد کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. انما انت منذر من یخشاہا، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. انما انت منذر، منذر مینز وار کرنا، وارن کرنا. من یخشا منذر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. عربی اصطلاح میں کسی چیز سے آگاہ کرنا یا ڈرانا ہے. اوکے، من یخشاہا اسے جو ڈرے، یخشاہا حیثیت طاری ہونا، ڈر، وہ اس سے ڈرتا ہے، جس کا مطلب ہے ڈرانا، خوف کھانا، کسی عظمت جلال کے آگے عاجز ہو جانا. تو وہ آپ یعنی آپ کا کام اسے خبردار کرنا یا ڈرانا ہے کہ جو ڈرے یا خبردار ہو. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. کأنہم جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. جس دن وہ اسے دیکھیں گے گویا وہ نہیں رہے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح. کأنہم ایز یوم یرونہا، یوم کأنہم ایز دو دے یوم. عربی زبان میں یوم کا بنیادی مادہ میم جو یا واو میم کا میم ہے کا مطلب دن یا روز ہے. دن، یوم دن یا روز ہے. بنیادی معنی 24 گھنٹے کا چکر یا عام طور پر دن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع ایام ہے. یوم ظرف زمان ایڈورب آف ٹائم یعنی وقت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس کا مطلب دن 24 گھنٹے. قرآن پاک میں اسلامی لٹریچر اس کا اطلاق صرف 24 گھنٹے پر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک وسیع تر عہد، دور یا زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی یوم القیامہ ایک بڑا دن یا دور ہے. اوکے، یوم صرف ایک دن یا 24 گھنٹے کے علاوہ ایک عہد، ایک دور یا ایک زمانے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. یوم یرونہا کأنہم یوم یرونہا، یعنی جب وہ اس دور کو یا اس منظر کو یا اس وقت کو دیکھیں گے، اس گھڑی کو دیکھیں گے. دا یوم القیامہ جب اسے دیکھیں گے. کأنہم یوم یرونہا وہ سب اسے دیکھتے ہیں. جی، اس پاسٹ کو جب دیکھیں گے، جس کا معنی دیکھنا ہے. when they see it لم یلبسو، لم not یلبسو remain یلبسو رہنا، لم یلبسو نہیں رہے، وہ ٹھہرے یا قیام کرنا، ٹھہرنا، رکنا، وقت گزارنا، کسی جگہ پر جمود اختیار کرنا. لم یلبسو الا عشیۃ
वाक्तशा, ये उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। अशिया, आगाज़ शाम का वक्त या आगाज़ शब। ज़र्फ़ ज़मान, बुनियादी तो वक्त ज़वाल, दोपहर ढलने से लेकर रात के गहरे अंधेरे तक का वक्त। दोपहर ढलने से लेकर रात के गहरे अंधेरे तक का वक्त। दिन का आखिरी हिस्सा या रात का इब्तिदाई हिस्सा, जहाँ रोशनी कम होना शुरू हो जाए और अंधेरा छाने लगे। मीन्स द एंडिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ नाइट, उसके दौरान का जो वक्त है। इल्ला अशियातन, ओ और दुहाहा, या दिन चढ़ने तक का। दुहाहा, इसकी चाशतियाँ, इसके दिन की रोशनी और चमक है, मतलब निकलना, ज़ाहिर होना, सूरज की रोशनी फैलना, यानी इस किसी मिक़दार का वक्त वो दुनिया में रहे। का अन्नहुम यौमा यरौनहा, जब इन पर वो घड़ी वाज़े हो जाएगी, वो उसे देख लेंगे। लम यलबसु इल्ला अशियातन औ दुहाहा, देविल से उन्हें यूँ महसूस होगा या कि वो दुनिया में नहीं रहे दिन के ढलने के वक्त के मिक़दार के बराबर या सूरज के तलू होने की वक्त के मिक़दार के बराबर। और ये चीज़ उस वक्त वाज़े होगी। तो आज हमने इस सूरत को कंक्लूड भी करना है। इसका आगाज़ हमने देखा था फ़रिश्तों से, जो कि रूह को कब्ज़ करते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। वो जो सरकश हैं, जो सरकशी करते हैं, अल्लाह की हदों को फलांगते हैं और अल्लाह के मुकाबिल खुद को खड़ा करते हैं, जिस तरह के यहाँ पे फ़िरौन का भी ज़िक्र है। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, अगर कोई इस तरह का अमल करता है तो उनकी रूह को किस तरह से जिस्म से निकाला जाता है। कसम है उन फरिश्तों की जो गोता लगा खींचते हैं, यानी उसको हमने उसकी इमेजिनेशन की थी, यानी जिस तरह के किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकना। फिर उसके बाद नेक सालिहीन की रूह को किस तरह कब्ज़ किया जाता है। उसके बाद फ़रिश्तों का जो है अपने अपने अमूर की तरफ तेज़ी से बढ़ना और एक दूसरे सबकत ले जाने की कोशिश करना। फिर आके हमने उस दौर को देखा, यौमा तर्जुफुर राजिफ़ा, यानी क़यामत की उन निशानियों को। कुलूबुन यौमाइज़िन वाजिफ़ा, उस दिन कितने ही दिल खौफ से धड़क रहे होंगे। अब्सारुहा हाशिया, तो इसके बाद वो फ़िरऔन का किस्सा। उसके बाद एक कंपैरिज़न इंसान का आसमान की तख्लीक के साथ, कि इन दोनों में से किसका बनाना मुश्किल है, क्या तुम्हारी तख्लीक ज़्यादा मुश्किल है या आसमान की, उसने इसे तख्लीक किया। और उसके बाद फिर एंड पे दो डिफरेंट कैटेगरीज़ जो कि आज हमने समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। उन लोगों की जो सरकशी करते हैं, अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं, दुनिया की लज्जतों को, दुनिया की आसाइशों को, दुनिया की कहने की कामयाबियों को जो तरजीह देते हैं, उनका ठिकाना वाज़े तौर पर फरमा दिया गया है कि वो दोज़ख है, जहन्नुम है। और जो अपने रब के मुकाबिल खड़ा होने से डर गया और अपने नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी नहीं की, उसका ठिकाना जन्नत है। और ये पूछते हैं उस घड़ी के बारे में, तो इसके मुतल्लिक इसका जो इज़्न है वो अल्लाह ताला ने अपने पास महफूज रखा। इसका इल्म अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये एक मुकर्रर वक्त पर आएगी, लेकिन इसका एग्जैक्ट इल्म अल्लाह ही के पास है। इला रब्बिका मुंतहाहा, इसके मुतल्लिक ज़िक्र करना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा क्या काम करके इसका वक्त बताओ। इट्स नॉट योर जॉब, मतलब अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहता है कि आपका काम तो
انما انت منذر من یخشاہا، آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اس کے مقابل کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، اور اپنی نفس کی خواہشات کی، دنیا کی لذتوں کی، دنیا کی جو یہ جھوٹی ایلوژن ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ تو ان کو ڈرانے کے لیے جسم مبعوث کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو جو اپنے نفس کے غلام ہیں ان کو راہ حق دکھانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ یہ غیب کا علم یا قیامت کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اتنی نشانیاں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور وہی رب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مقرر وقت ہے جو کہ آ کر رہے گا، اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے، تو اٹس آل اپ ٹو اس کہ ہم اس پر منون اس کو تسلیم کریں، جبکہ باقی ساری آیات حق ثابت ہو رہی ہیں، بالکل حق کے طور پہ واضح ہیں، ہر انسان کی آنکھ کے سامنے ہیں، تو وی شوڈ بلیو دس۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کے متعلق جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، سورۃ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ٹھیک ہے، تو یہ وہ غیب ہے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور ایمان بھی اس طرح نہیں جس طرح کہ آج ہم نے ابھی آیت پڑھی، یہ جو آیت ہم نے سیکھی، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے لوگو جو ایمان لے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کر لو، اور جو تمہاری طرف سلام میں تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں۔ یعنی یہاں پہ دو چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہم نے تمیز کرنی ہے، واٹس گڈ ٹو اس اینڈ واٹس رانگ ٹو اس، یا بیڈ ٹو اس، تو ہم نے صحیح غلط میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور قرآن مجید میں جب اتنی آیات واضح طور پر آپ کو بتا رہی ہیں، کتنے مواقع ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے حق ہونے کو ثابت کر رہی ہیں، تو اس کے بعد پھر اینڈ پر وہ چند الفاظ ہیں، اور بہت سمپل سی ڈفرینسیشن ہے، whether you are gonna to hell or heaven، اور بہت سمپل ڈفرینسیشن ہے۔ اگر آپ نے اپنے رب کے خلاف کھڑے ہونے سے ڈر محسوس کیا، اگر آپ نے دنیا کی لذتوں اور دنیا کی خواہشات کو ترجیح نہ دی، تو آپ صحیح راہ پر ہیں، یو آر آن دا رائٹ پاتھ۔ اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہیں، تو دین اٹس دا رانگ تھنگ، اینڈ اللہ یہ سب جاننے کے بعد ہمیں سرکشی سے، اس کی نافرمانی سے، جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کا رستہ دکھائے، حق پر ثابت قدم رکھے، بالکل اس آیت کی طرح ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اسی قرآن مجید میں ہم نے ابھی گزشتہ آیات میں اس کو پڑھا تھا، تلاوت کیا تھا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، تاکہ بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد میسر آ سکے، اور ہم جو ہیں اپنے نفس پر قابو پا سکیں، اور خود کو برائیوں سے، بری خواہشات سے، دنیا کی لذتوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور اللہ سے سرکشی نہ کریں، اس کے مقابل کھڑے نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔